بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قوم لوط جنہوں نے ایسی برائیوں کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ صدوم وہ علاقہ ہے جہاں لوط علیہ السلام معبود فرمائے گئے۔ صدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لیلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کئی زیادہ تھیں۔ اردو شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے، کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات پانا چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ ان بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی، گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھ جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل صدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے میں بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا تھا کہ باہر کا ایک آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر ان کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے اور بدکاری کے اس گناہ کے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام صدوم کو دن رات واضح نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے تو ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لہٰذا ایک دن اہل صدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے پاس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود
ڈھیل دے رکھی تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کا کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میرے قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بز تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک گونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کو بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اسی بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے تھے۔ پیارے دوستو، صبح شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں اور امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔